آئیے سحری و افطار ماہ مبارک کے دو مبارک کھانے سحری اور افطار، یہ منحوس ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ جل شانہ کے قانون کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ وہ کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جویت، کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب سحری ہی کو دیکھیے کہ جبکہ سحری کھانا بندوں کے لیے اپنے اغراض و مقاصد میں سے ہے، لیکن چونکہ روزے کی نسبت صرف خدا ہی کی طرف ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ سحری کھانا مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ بھی ہو تو سنت پر عمل کرنے کے لیے دو ایک چوہارے ہی کھا لے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ سحری کھانے میں دیری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور جب صبح صادق نمودار ہو جائے تو پھر کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ صبح صادق کی پہچان یہ ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو مشرق میں افق کے کناروں پر روشنی کی دھاری نمایاں ہوتی ہے اور پھر روشنی غالب آ کر تاریکی مٹ جاتی ہے، بس یہی صبح صادق ہے۔ صاحب کشاف نے سحری کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے آخری حصے میں سحری کھاؤ۔ مثلا اگر غروب آفتاب سے صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کھاؤ، اور ان میں بھی تاخیر بہتر ہے، بشرطے اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخری شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح کی اذان کے وقت سے پہلے دے دی تو سحری کھانے میں ممانعت نہیں، جب تک صادق نہ ہو جائے کھا سکتے ہیں۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، زبان سے بھی الفاظ کہہ لے تو ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ 50 آیت کے پڑھنے کے برابر کا۔ افطار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنے روزے دار کو روزہ رکھنے کا۔ اس پر مزید لطف اور خدا پاک کا احسان کہ روزے داروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی میں روزہ کھلوانے کی گنجائش نہ ہو تو کیسے اس ثواب کو حاصل کرے گا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اس لائق نہیں ہے کہ کسی کو افطار کرائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ پاک ایک گھونٹ کسی لسی پلانے، ایک کھجور کھلانے یا ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی دے دیتے ہیں، اور جس نے پیٹ بھر کھانا کھلا دیا اس کو اللہ جل شانہ میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کی ادنا تاثیر یہ ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔
بعض لوگ کسی کے یہاں روزہ افطار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کا ثواب جاتا رہے گا۔ اگر کسی کے یہاں دعوت قبول کر لیتے ہیں تو افطار کرنے کے لیے اپنے گھر سے کوئی چیز لے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت اور کم علمی کی بات ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ عقیدہ فاسد ہے کہ دوسرے کی افطاری سے روزہ نہ کھولا جائے، روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو پہنچ جائے گا۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔